السلام علیکم، ویلکم ٹو ایچ کے مینٹور۔ میں سر حبیب۔ اگر آپ کو اس قسم کی اچھی رائٹنگ سیکھنے کا شوق ہے تو آج کی ویڈیو ضرور اور پوری دیکھیے گا، کیونکہ میں صرف 4 چیزیں آپ کی صحیح کرا کے اس قسم کی رائٹنگ کو خوبصورت اس جیسی بنا دوں گا انشاءاللہ۔ دراصل آپ کی خراب رائٹنگ میں نا آپ کا سارا قصور یہ حرفوں کے ہیڈ جو بڑے بڑے لکھتے ہیں، یا پھر یہ شوشے جو سین اور نون غننے کے وغیرہ کے بڑے بڑے بناتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ کا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیوز نہایت توجہ سے دیکھیں تو پھر آپ کی رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا املا بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے بچے نے غلطیاں کی ہوئی ہیں آپ نہیں کریں گے کم از کم۔ اچھی رائٹنگ سیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔ لیجئے جی، اب ہم کلاس میں آ گئے ہیں، اور اس کلاس میں آپ کو وہ 4 بیسک اصول سکھانے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ اپنی رائٹنگ اور اپنے بچوں کی رائٹنگ بہت زبردست کر سکتے ہیں صرف چند گھنٹوں کے اندر۔ سب سے پہلی گن جو ہماری ہے وہ ہمارے شوشے ہیں، جو ہماری رائٹنگ کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ نارمل رائٹنگ کرتے ہیں مگر اتنے بڑے بڑے شوشے بنا دیتے ہیں کہ جو رائٹنگ کو کہیں سے بھی اچھا نہیں لگنے دیتے۔ تو اس سے پرہیز کرنا ہے، اور ہم نے سب سے پہلے شوشے بنانے ہیں اور چھوٹے بنانے ہیں۔ یہ سائز جو ہے یہ، اب اس کی پریکٹس آپ نے اچھی طرح اس طرح کرنی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شوشے بنانے ہیں آپ نے، یہ بڑے نہ بہت چھوٹے، بالکل نارمل انداز کے اندر۔ یہ شوشے آپ جتنا جلد بنا لیں گے، جتنے اچھے بنائیں گے، اتنی آپ کے ہاتھ کی پریکٹس اچھی ہوگی۔ یہ اس کے اوپر جب ہم با لکھتے ہیں، تا لکھتے ہیں، سا لکھتے ہیں، تو ہماری رائٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی رائٹنگ خود بخود صحیح ہوگی۔ اچھا، ہمارے شوشے جو ہیں وہ سلانٹ کے اندر چلتے ہیں، جیسے اردو رائٹنگ میں نے بتایا تھا سلانٹ میں چلتی ہے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹیپ سے چلتے ہیں۔ جیسے جیسے حرف بڑھتے ہیں ایسے ایسے ہم اوپر جاتے ہیں۔ تو 2 شوشے جب ہم کریں گے تو ایک شوشہ اوپر جائے گا اور ایک شوشہ نیچے آئے گا، اس طرح۔ اس سے بنا بن جائے گا آپ کا، بتا بن جائے گا، جو بھی نیا جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں۔ 2 شوشوں کی پریکٹس کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 شوشوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ 1 2 3 1 2 3، تیسرا تھوڑا سا بڑا بنے گا اور شروع کے 2 چھوٹے بنیں گے۔ یہ اس سے آپ کا یہ سا ہو گیا، بنتا ہو گیا۔ یہ 4 شوشے بنائیں گے آپ، 1 2 3 4 1 2 3 4۔ یہ 4 شوشے آپ نے بنانے ہیں۔ شروع میں آپ نے تھوڑا ہلکے ہاتھ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے شوشوں کی، اتنی اچھی رائٹنگ آپ کی بنتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے 5 شوشوں کی پریکٹس کرنی ہے، ایک اور گنتے رہنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5۔ اس میں 3 شوشے آپ کے سین کے ہو جائیں گے، ایک نون کا، ایک تا کا، سنتا ہو جائے گا، اور جو بھی آپ لفظ بنانا چاہیں، جس طرح بھی لفظ بنتے ہیں۔ اور جب 2 سین آتے ہیں تو ایک سین ہم تھوڑا سا بڑا بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 3 شوشے لگا دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بعد میں سکھا دوں گا۔ تو پہلا اصول ہو گیا ہمارا شوشے، دوسرا ہو گیا ہمارا سلاٹ کے اندر، اور تیسرا اصول ہمارا یہ ہے کہ ہم غیر ضروری طور پہ جو حرف ہیں ان کے ہیڈ اور حرف بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری رائٹنگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ جو حرف کے ہیڈ ہیں، جب ہم یہ بناتے ہیں، الفاظ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ان کو ہم بہت ہی غلط طریقے سے لکھتے ہیں، چاہے وہ دال ہو رہے ہو۔ یہ دیکھو، یہ جیم اس طرح لکھیں گے ہم، جا۔ یہ سین اس طرح لکھیں گے، نہ ہم سلانٹ کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم حرف کا سائز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب ہم حرف کا خیال ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہماری رائٹنگ کیسے صحیح ہوگی؟ جس طرح چاہیں لکھیں، ہم چاہے کاپی بھرنے کے لیے لکھتے ہیں، یا ہماری عادت ہی پڑ جاتی ہے تو پھر ہماری رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے اس طرح۔ اور سب سے پہلے میں بے سکھاتا ہوں آپ کو، کہ بے ہمارے بہت بڑے بڑے، بہت چھوٹے چھوٹے، گول، جیسے بھی بے ہوں تو بے کا شوشہ ایسے بنتا ہے۔ جب بے فل لکھتے ہیں ہم بے، تو بس یہ سائز ہوتا ہے، اس سائز سے بڑھانا آپ نے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سائز سے آپ بڑھائیں گے تو اس کا سیکوینس، اس کا جو توازن ہوتا ہے الفاظ، حرف کا ایک، الفاظ کا ایک، وہ سب بگڑ جاتا ہے۔ تو
تو جب کسی الفاظ کے توازن ہی بگڑ جائے گا تو پھر وہ کہاں سے اچھا لگے گا۔ یہ جیم کے جو ہیڈ بنائیں گے ہم بالکل چھوٹے، یہ سائز دیکھ لیں آپ، اور انہی کی پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار بڑے بنائیں گے تو وہ ٹیچر زیادہ جلدی دیکھے گا یا پڑھنے میں زیادہ آسان ہوگا۔ ہمارا مقصد صرف اچھی رائٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ٹیچر خود بخود اس کو سمجھ جاتا ہے بات کو کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا لکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ دال دیکھ لیں آپ، گندے والے دال بھی دیکھ لیں، اور جیسے آپ نے بنانے ہیں اس کی بھی دیکھ لیں۔ یہ رے کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ بس بڑے الٹے سیدھے ٹیڑھے ایسے رے یا کوئی بھی حرف آپ نے نہیں بنانے ہیں۔ یہ شوشے، یہ سین کے میں سکھا چکا ہوں۔ یہ صاد، یہ عین، ایکچولی حمزہ ہے آپ کا، جو آپ حمزہ بناتے ہیں وہی حمزے کے ساتھ آپ نے حرف کو لکھنا ہے، چاہے الف لکھیں چاہے میم لکھیں چاہے کچھ بھی، سائز آپ نے حمزہ کا لینا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی رائٹنگ کو خراب کرنے میں ان سب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ واو، قاف، عین آپ کو سکھا چکا ہوں، میم ہے، عین ہے۔ عین جب بیچ میں آتا ہے وہ والا عین، شروع کا عین حمزہ کی طرح بنے گا، اور باقی کے عین میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ واو ہے، واو کو آپ نے صرف ایک ڈاٹ بنانا ہے، ڈاٹ بنا کے دال بنا دینا ہے اس کے ساتھ، بس۔ گول دائرہ بالکل نہیں بنواتا، اس سے کبھی چھوٹا کبھی بڑا کبھی بھی آپ ایک جیسا نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ڈاٹ بنائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ دال بنا دیں۔ یہی آپ کا فے کا اسٹارٹنگ ہے، یہی قاف کا اسٹارٹنگ ہے، یہی واو ہے آپ کا۔ ایک لفظ آپ صحیح بنا لیں گے تو 3 لفظ آپ کے ہو جائیں گے آرام سے۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میم کا، میم پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا، لنک آ رہا ہے، یہاں بھی سیکھ لیں آپ۔ یہ بھی ایک ڈاٹ ہے، بس چھوٹا سا ڈاٹ بنائے اور یہ اس کو چھوٹا کرتے چلے جائیں، یہ میم ہو گیا آپ کا۔ چاہے ڈاٹ بنا کے کریں چاہے اس طرح کریں، میم آپ نے ڈاٹ کا ہی بنانا ہے، میم آپ نے بڑا نہیں بنانا۔ اور جب آپ رائٹنگ میں لکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی میں نے کوئی صحیح چیز بتائی ہے آپ کو۔ عین کا اسٹارٹ یہ ہے، اور عین جب بیچ میں آتا ہے تو یہ آتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ ایسے گندا گندا بناتے ہیں۔ تو اس کا سب سے اچھا اصول یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا کرو کیا اس کو، اور یہ کرو نہ بھی کریں تب بھی ایسے جائیں، یہ دیکھیں، یہ بہت بہترین والا عین بنتا ہے اس کے ساتھ۔ اور آپ یاد رکھیں گے کہ یار آپ نے کیا سکھایا ہے۔ آپ خود جب آپ لکھیں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یار یہی رائٹنگ تھی میری۔ اب یہ دیکھیں جو اوپر قلم لکھا ہوا ہے، یہ اس رائٹنگ سیکھنے کے بعد یہ واو اور یہ قاف اور یہ عین واقعہ ہو گیا، اور یہ میم وہی اس کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ جب بھی آپ لکھیں گے آپ ایسے ہی لکھیں گے، اور اس سے زیادہ گڑبڑ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ گندی رائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ جادو سے اچھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے جو ابھی تک سیکھے ہیں 4 اصول، ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کی رائٹنگ انشاءاللہ اس سے ایسی ہو جائے گی۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ رائٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کسی چیز کا خیال نہیں کیا ہے، گندے گندے شوشے ہیں، لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے سارا کا سارا۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اردو رائٹنگ جو ہے سلانٹ کے اندر کرتے ہیں، پوائنٹس ٹو پوائنٹ کرتے ہیں، لائن کے 4 پورشن بناتے ہیں، پھر اسی حساب سے ہم جیسے جیسے لفظ زیادہ ہوتے ہیں ہمارا ہاتھ اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ سمندر میں جیسے 4-5 حرف ہیں، ہم اس کو شروع کریں گے تقریباً 3rd پوائنٹ کے تھوڑے سے اوپر سے، تو اس کے بعد پھر ہمارا ہاتھ چلے گا، اور دال جو ہمارا ہے وہ بیس لائن کے اوپر آئے گا۔ اسی طرح ہم اس کو
سمندر کے کنارے یہ 2 شوشے تھے، 2 شوشے میں سے ایک اوپر جائے گا، ایک نیچے آئے گا، یہ کنارے ہلکے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں، بڑی یہ کو تھوڑا سا آگے سے لکھتے ہیں تاکہ پیچھے اس کو جگہ مل جائے پورا بننے کی۔ یہ ماہی گیروں، یہ ایکچولی ڈبل شوشہ کہلاتا ہے، اس میں ایک شوشے کی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی میں ڈبل شوشہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی ایک کلاس رکھوں گا جس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ڈبل شوشے کیا ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ، یہ بھی ایک ڈبل شوشہ ہے، اس کی وجہ سے آپ بلا وجہ جو شوشے لگاتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس سے فرق پڑتا ہے رائٹنگ کے اندر۔ ماہی گیروں کی بستی کے قریب، سب بے کا سائز کا دھیان میں رکھنا ہے آپ نے، بے کے سائز کو بڑا نہیں کرنا۔ واو قاف، اس کو آپ نے صرف پوائنٹڈ بنانا ہے، گول نہیں بنانا ہے۔ یہ عین دیکھیں آپ، ابھی آپ کو بتایا تھا عین کس طرح لکھنا ہے، جمع تھے مچھیروں نے، دیکھیں واو کا ڈاٹ لگایا اور واو بنا دیا۔ نے، یہ داستان، یہ 4 شوشوں والا ہے۔ ایک سین کو ہم لمبا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی، اور شوشوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ سب کو سنائی، یہ 4 شوشے ہیں، سین اور نون، جس کی آپ کو پریکٹس کروائی تھی ابھی، اور وہ بھی سلانٹ کے اندر۔ انہوں نے، یہ دیکھیں انہوں میں یہ والا ہی لگتا ہے، اور اس نے 2 چشمی لگائی تھی تو اس کو میں نے کریکٹ کیا۔ انہوں نے کہا، کہا کا انہوں نے شوشہ نہیں بنایا جو حمزہ ہا حوض ہوتا ہے، یہ کہا ہم سب بے بس ہیں۔ شارک، 3 شوشے کا اصول آئے گا۔ مچھلی، بہت لکھنا دیکھیں آپ کیسے لکھتے ہیں، بڑی اور خطر، یہ تو ایسا بھی بنتا ہے، آپ ایسا بنائیں یا لائن کے نیچے سلانٹ کر کے لے جائیں، وہ بھی بنتا ہے۔ یہ ہمیں کھا جائے گی، یہ اسٹوڈنٹ نے کھا جائے گی ایسے لکھا تھا، اور اگر ہم ایک ساتھ لکھنا چاہیں اس کو تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، کھا جائے گی۔ مچھلیاں، اب تھوڑا سا اوپر جائیں گے، ہم اوپر سے لکھیں گے تاکہ یہ یا جب ہمارا آئے تو لائن کے اوپر آئے۔ لیاں، نہیں، یہ دیکھیں یہ نہیں لکھنے کا اصول یہ ہے، پکڑیں گے تو یقیناً آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتائیں، کمنٹ ضرور کریں، اگر آپ کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ مجھے بتائیں، اور تاکہ میں آپ کو اسی حساب سے سکھا سکوں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور کلاس میں، اس تک کے لیے خدا حافظ۔